بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اسلامیت کی بک میں چیپٹر کریں گے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا بھی تھا اور سمجھا بھی تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں پیج نمبر 17 اور 18 کے اوپر اس کے سوال جواب ہیں اور ایکسرسائز ہیں جو کہ ہم کاپی میں کریں گے۔ پیج نمبر 17 کے اوپر آپ دیکھیں گے اس کے سوال لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر آپ دیکھیے پیج نمبر 15 کے اوپر پہلی لائن لکھی ہوئی ہے۔ سنت کے لفظی معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے جو آپ نے اپنے افعال اور اعمال کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 دیکھیں گے، دوسرا سوال ہے، نماز کے حوالے سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا آنسر بھی پیج نمبر 15 کے اوپر ہی دیکھیں گے، لاسٹ پیراگراف ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی بہت سی آیات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر نماز ادا کرنے کا طریقہ، نماز کی رکعات کی تعداد، نماز کے اوقات کی وضاحت قرآن مجید میں بیان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہبری ملتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، حج کے طریقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اس کا آنسر آپ دیکھیں گے پیج نمبر 16 کے اوپر۔ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، مگر حج کے احکام کی تفصیلات ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، اس کو بیچ میں کر کے لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں جو لکھا ہوا ہے، حج کے احکام اور طریقے مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔ اس کے بعد ہے چوتھا سوال، اللہ تعالیٰ نے کس کی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے؟ اس کا آنسر ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا آنسر آپ دیکھیں گے پیج نمبر 15 کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 17 کے اوپر صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ آپ کو کاپی میں ہی کرنے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے، روزے فرض ہیں شعبان کے، رمضان کے، شوال کے، ذی الحج کے۔ آپ 2 آپشن لکھیں گے اور ایک غلط ایک صحیح، اور صحیح پہ نشان لگا دیں گے رمضان کے۔ نمبر 2 ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو اس کا آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیج نمبر 18 کے اوپر ہے تیسرا پوائنٹ، حج کی ادائیگی کی تفصیل ہمیں ملتی ہے توریت میں، زبور میں، انجیل میں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو اس کا آنسر ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ چوتھا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے کثرت مال، کثرت اولاد، صحت مندی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل۔ تو اس کا آنسر ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل۔ اس کے بعد نیچے ایکسرسائز ہے، خالی جگہیں پر کریں۔ اس میں نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جامع، کامل اور ڈیش بنایا ہے، ڈیش میں آئے گا ہمہ گیر۔ نمبر 2، ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ڈیش کی ہے، ڈیش میں آئے گا نماز۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس پر ڈیش کر کے بھی دکھایا، ڈیش میں آئے گا عمل۔ نمبر 4 ہے، حج اسلام کا ایک اہم ڈیش ہے، ڈیش میں رکن۔ نمبر 5، روزوں کے مسائل اور احکام کی وضاحت کے لیے ہمیں ڈیش کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ڈیش میں آئے گا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہے جو ایک اور ایکسرسائز ہے،
درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ اس میں نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ صحیح ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، یہ غلط ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے، یہ صحیح ہے۔ نمبر 4، ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت روزے کی ہے، یہ غلط ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔